الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس میں ایک روح ہے، ایک جسم، ہماری روح ہے اور ایک ہمارا جسم۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسم مٹی سے بنا ہے، اسی لیے مٹی میں جانے والا ہے، اور روح آسمانوں سے آئی۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک یہودی بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے یہود کے عالم تھے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے دو تو میں آپ کو نبی مانوں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کون سی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کو سب سے پہلے اللہ کون سا کھانا عطا کرے گا، سب سے پہلے کون سا کھانا ہو، اور تیسری میری بات یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پیدا ہونے والی اولاد ماں کے مشابہ کب ہوتی ہے اور باپ کی شکل پر کب ہوتی ہے؟ یہ عجیب و غریب سوال تھے، لیکن ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا۔ سوالوں کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی۔ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے اور مجھے ان سوالوں کا جواب بتا۔ علم سارا اللہ ہی کا ہے، دنیا میں جتنا علم ہے میرے بھائیو یہ سارا کا سارا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، علم ذاتی اللہ کے پاس، عالم الغیب والشہادہ۔ سارے انسانوں کے پاس جتنا علم ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا، عطائی علم ہے، ذاتی علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم آئے تھے تو بے علم تھے، میں اور آپ جب دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا، حتیٰ کہ میں میرے والد کو بھی نہیں جانتا تھا، والدہ کو بھی نہیں جانتا تھا کہ کون والد اور والدہ۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ علم نہیں تھا لیکن علم حاصل کرنے کی مشینیں دی تھی میں نے تمہیں۔ لَكُمُ السَّمْعَ، کان دیے تھے تاکہ تم علم حاصل، والابصار، آنکھیں دی تھی تاکہ تم علم حاصل، والافئدہ، دل، دماغ دیا تاکہ تم علم کو محفوظ کرو، کیچ کرو۔ لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم میرا بہت کم شکر ادا کر۔ اگر میں تمہیں بہرا بنا دیتا، میں تمہیں بلائن اور نابینا بنا دیتا، میں تمہارے قلوب کے اندر عیب پیدا کر دیتا۔ بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں، ان کے ہارٹ میں سوراخ ہوتے، ان کا لیور کمزور ہوتا ہے،
ان کے لنگس کمزور ہوتے. اگر میں تمہیں دماغ سے معذور کر دیتا تم پاگل ہوتے. تمہیں باندھ کر رکھا جاتا. لیکن میں نے تمہیں آنکھوں کی نعمت دی. میں نے تمہیں سننے کی طاقت دی. اور تم لاکھوں باتوں کو سن رہے ہو اور لاکھوں باتوں کو دیکھ رہے ہو اور ہزاروں باتوں کو سمجھ کر کے دماغ میں فٹ کر رہے ہو. لیکن قلیل اما تشکرون، تم میرے بہت کم شکر ادا کر. ابلیس کو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے. میرے بھائیو، علم جاننے کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھ. اگر جاننے کا نام علم ہوتا اور کمال ہوتا جاننا، تو ابلیس ہم سے زیادہ جانتا ہے. ابلیس جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ نالج والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے. ہم سے عقل بھی زیادہ ہے اس کی. ابلیس کی عقل ہم سے زیادہ ہے، اس کا علم ہم سے زیادہ ہے. ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پاس 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا. 3 عین تھے. ابلیس عالم بھی تھا، بہت علم تھا اس کے پاس، بلکہ یہ ملائکہ کو علم دیتا تھا، اس لیے معلم الملائکہ قرار دیا گیا. آسمانوں میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اور یہ عاقل بھی تھا. عقل کا تو یہ حال ہے اس کا کہ یہ اللہ کے سامنے جب دلیل پیش کرتا ہے، جب حضرت حق جل مجدہ وعم نوالہ نے اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس نے دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا. عقلی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں. اب دیکھیں اس کی عقل، عقلی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن ایک مسئلہ اور بھی میں بیان کر دوں، بروں کے اوپر اشکال کرنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھ، بروں پر اشکال کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ بروں پر اشکال سے خود اپنی تذلیل اور ذلتی ہوتی ہے. ابلیس اللہ پر اشکال کر کے ذلیل ہوا. تو بروں پر اشکال، بہت سے آج کل ہماری برادری میں نئے نئے فضلا ہوتے، حافظ پر یہ اشکال، بخاری پر یہ اشکال. ارے بھائی، ہمارا علم ہی کیا ہے کہ ہم اپنے اکابر پر اشکال کریں؟ ہمارا علم ہی کیا ہے کہ ہم اپنے بروں پر اشکال کریں؟ بروں پر اشکال یہ صفت ابلیس ہے. علامہ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے بدائع الفوائد. بدائع الفوائد بڑی زبردست کتاب، بہت زبردست. اس میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے 17 دلائل سے 17 دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی آگ سے افضل ہے. لیجئے، مٹی جو ہے، یہ مد جو ہے، یہ آگ سے افضل ہے. شیطان کی دلیل غلط ہے کہ آگ افضل ہے. تو کیا ابن قیم کو پتا ہے کہ مٹی افضل ہے؟ تو اللہ کو علم نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کا جواب نہیں دیا جاتا. تو بروں پر اشکال کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. آج کل لوگ اپنے اکابر پر اشکال، اپنے بزرگوں پر اشکال. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابلیس کے پاس علم بھی بڑا زبردست، وہ عقل مند بھی بہت بڑا تھا. اچھا، وہ عابد بھی تھا. تیسرا عین، عابد بھی تھا، بہت عبادت گزار. آسمان میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. لیکن ایک عین نہیں تھا اس کے پاس، اور وہ تھا عارف کا علم، عارف کا عین، عشق جس کو بولتے ہیں. وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، لیکن عشق مولا نہیں تھا. اور بغیر عشق کے کوئی چیز نہیں ہوا. عشق مولا کے کم از لیلا بود. علامہ رومی فرماتے
عشق مولا کے کم از لیلا بود. مجنون جو ہے وہ مٹی پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا میرے معشوق کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو رومی اس واقعے کو لے کر کہہ رہے کہ ایک دنیا کا انسان ایک دنیا کی عورت کے لیے فدا ہو کر زمین پر لیلا لکھتا ہے. او مومن تو اپنے قلب پر اللہ تو لکھ دے. عشق لیلا کہ کم از لیلا بو. اللہ کا عشق جب پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے علوم ہمارے جو ہیں وہ سب کے سب علوم عطائی ہے، دیے ہوئے ہیں اس کے. اسی لیے جب پیدا ہوئے تو بے علم تھی. البتہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں مشینیں دیتا ہوں علم کی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. یہ مشینیں ہیں جس سے تم علم حاصل کرو گے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. بہت کم تم میرا شکر ادا کرو. اس آنکھ پر پھوٹی قسمت ہماری، زندگیاں پوری ہو گئی، 2 رکعت شکر کی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے اللہ نے دیکھتا بنایا، ورنہ میرے لیے دنیا اندھیری تھی. مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صوتی آدمی کو دیکھا، چھوٹے قد کے، بہت چھوٹا قد. حضرت مسجد میں تشریف لائے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسی نماز ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے اس صوتی اور چھوٹے قد کے انسان کو دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ کو کامل و مکمل بنایا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہزاروں مرتبہ بیماروں کو دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں جا کر، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کی توفیق نہیں ہوتی. کسی کینسر کے مریض کو دیکھا تو ہمیں 2 رکعت شکرانے کی توفیق نہیں ہوئی. قلیلا ما تشکر. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو ناشکرا بناتا ہے. اسی لیے جب اس کو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا کہ میں ان کے یمین میں، یسار میں، رائٹ میں، لیفٹ میں، آگے پیچھے، میں چاروں طرف ان کے بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. اور فرمایا کہ اللہ ان کو ناشکرے بنا دوں. ان تیرے بندوں کو جو ہے ناشکرے بنا دوں. ہماری گمراہی کا پہلا طریق جو ہے شیطان کے پاس وہ اللہ کی ناشکری، یہیں سے شروع ہوتا ہے. اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ میں ان کو ناشکرے بناؤں گا. اسی لیے معمولی سی بیماری پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو بھول جاتے. لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا، قرآن میں بھی اللہ نے جن کا ذکر کیا، ان کے آقا اور ان کے سیٹھ نے کیوکمبر کاٹنے کا کہا. انہوں نے کیوکمبر کاٹ اور اپنے آقا کو کھلا رہے تھے، اس میں ایک کروا سا آ گیا. تو لقمان کو سیٹھ نے کہا کہ یہ کھا لو. سیٹھ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کروا ہے. انہوں نے کھا لیا تو سیٹھ نے کہا مجھے بھی دے دو ایک کاش، ایک ٹکڑا مجھے بھی دو. وہ کھایا تو وہ بہت کروا تھا. تو سیٹھ نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، اتنا کروا تم کھا رہے ہو اور پیشانی پر بل بھی نہیں آیا. تو لقمان حکیم نے کہا کہ ساری زندگی آپ کے ہاتھوں سے میٹھی نعمت ملی ہے، اگر کروی مل جائے تو کیا میں ناشکرہ بنوں گا؟ ساری زندگی میرے رب نے ہم کو اچھا صحت عافیت کے ساتھ رکھا اور ساری زندگی بہترین دسترخوان پر بٹھایا اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے اور راتوں میں نیند عطا کی، اور کبھی بیماری آ گئی تو کیا اس رب کے ناشکرے بن جائیں گے؟ فرمایا میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھوں، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور گمراہی کا پہلا سبب کہ میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا. یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے، اور یہیں سے ابتدا ہوگی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم ہمارا ذاتی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم آئے دنیا میں تو بے علم تھے، اور دنیا سے جاؤ گے تو پھر میں علم لے لوں گا. دنیا سے جانے سے پہلے بھی اللہ علم لے لے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. جاننے کے بعد بھول جاتے. بلکہ کبھی کبھی تو اللہ ایسا علم لے لیتا ہے
کہ اپنی اولاد کو بھی پہچانتے نہیں. سبھی وقت آ جاتا ہے کہ اولاد کو بھی نہیں پہچان. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے ساتھ سمندری سفر کر رہے ہیں، بوت میں جا رہے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک پرندہ اور ایک چڑیا آئی اور اس نے یوں منہ ڈالا اور پانی اٹھایا. اب چڑیا کے منہ میں کتنا سا پانی ہے، ذرا سا ایک قطرہ ہے. تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ، تمہارا اور میرا علم مل کر اللہ کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، خضر علم تکوین پر ہے. خضر جو ہے موسیٰ علم تشریح پر ہے اور خضر علم تکوین پر ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سن لو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علم تشریح مانگو، علم تکوین نہ مانگو. علم تشریح مانگو، شریعت کو مانگو. اللہ مجھے نمازی بنا، مجھے نماز کا پابند بنا، مجھے جماعت کا پابند بنا، مجھے روزے دار بنا، مجھے اچھے اخلاق والا بنا، مجھے حقوق کا ادا کرنے والا بنا، مجھے لوگوں کی ضرورت کا پورا کر. علم تشریح مانگو، علم تکوین نہیں. اس لیے کہ علم تکوین اگر مل گیا تو پھر تمہیں یہ بھی پتا چلے گا کہ بیوی کب مرے گی، بچہ کب مرے گا. تو مشکل ہو جائے گا، پریشان ہو جاؤ گے، پھر زندگی کڑوی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا علم تکوین نہ مانگو، علم تشریح مانگو، شریعت کا علم مانگو. وہ خضر کے پاس تو ضرورت کے لیے بھیجا تھا، 3 مسئلے ہو گئے، موسیٰ کو واپس کر دیا کہ جاؤ. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خضر نے فرمایا کہ موسیٰ، میرا اور تمہارا علم مل کر اس چڑیا کے چوچ میں آنے والے پانی کے برابر بھی اللہ کے مقابلے میں حیثیت نہیں. آج مجھے اور آپ کو 2-4 مسئلے یاد ہو جاتے ہیں تو میں اپنے آپ میں بہت بڑا سمجھ لیتا ہوں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے اس حدیث پر یوں کہا تھا کہ خضر نے موسیٰ سے کہا، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے علوم ملا لو، اللہ کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر نہیں. اس لیے کہ ہمارا علم عطائی ہے، دیا ہوا ہے اس، اور اس کا علم ذاتی ہے، اور عطائی علم ذاتی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حق تعالی نے ہمیں ایک روح دی، ایک جسم دیا. روح وہاں سے آئی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سوال کیے. حضرت نے تینوں کا جواب دیا. پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ سب سے پہلی علامت ایک آگ چلے گی یمن کی طرف سے یا شام کی طرف سے، جو بڑی زبردست آگ ہوگی اور وہ یمن اور شام میں لگی ہوئی ہوگی اور مدینے میں نظر آئے گی. اتنی خطرناک آگ ہو. یہ پہلی نشانی. اس کے بعد ساری نشانی ظاہر ہوگی. اور تمہارا دوسرا سوال کہ سب سے پہلے جنتیوں کو کیا کھانا دیا جائے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبید حوت، حوت بولتے ہیں فش کو، مچھلی کو، مچھلی کے جگر کے کباب دیے جائیں گے. اب مچھلی کا جگر ہی ہم نے نہیں دیکھا آج تک، وہ جنت میں دیا جائے. مچھلی کا جگر کبھی کھایا بھی نہیں ہم نے، اور اس کے کباب ہوں گے. تو میں جب اس حدیث پر پہنچتا ہوں تو طلبہ سے کہتا ہوں کہ کباب ناشتے میں ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے جنتی جنت میں جائے گا تو یہ ناشتہ ہوگا، یہ ابتدا ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے قہر اور پکڑ سے حفاظت فرمائے، غضب سے حفاظت فرمائے، اپنی رضا نصیب فرما کر ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر کے جنت عطا کر دے. اگر جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اللہ کی رضا ملی ہے، سب کچھ مل گیا. اور تیسرا سوال کہ بچہ باپ کے شکل پر کب آتا ہے اور ماں کی شکل پر. ساری سائنس قربان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے فرمایا کہ جس کا پانی پہلے جائے گا، اللہ میل اور فیمیل کا فیصلہ کرتا. سائنس کیا بتائی؟ فرمایا مرد کا پانی پہلے گیا تو اللہ لڑکا پیدا کرے گا، اور عورت کا پانی پہلے گیا تو اللہ لڑکی پیدا کرے گا. اور جس کا پانی زیادہ ہوگا بچہ اس کی شکل پر ہوگا.
اگر لڑکے کا پانی زیادہ، مرد کا پانی زیادہ ہے تو پیدا ہونے والی اولاد باپ کی شکل پر ہو، اور اگر ماں کا پانی زیادہ ہے تو پیدا ہونے والی اولاد یہ ماں کی شکل پر ہو۔ تو تقدم و تاخر پر، پہلے جانے پر میل اور فیمیل کا فیصلہ، اور زیادہ اور کمی پر شکل و صورت کا فیصلہ، یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جبکہ کوئی سائنس نہیں جانتی اس مسئلے کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس صرف ہمیں اتنا بتاتی ہے کہ تیرا لیور فیل ہو گیا، تیرا ہارٹ فیل ہو گیا، تیرا لنگس کمزور ہو گیا، اس میں کینسر لگ گیا ہے، اب تو مرنے والا ہے، 1 مہینے میں تیری موت ہوگی۔ یہ تو بتا رہی ہے سائنس کہ تو مرنے والا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ سائنس نہیں بتائے گی، وہ شریعت بتائے گی، وہ ہمارے اللہ بتائیں گے، وہ ہمارا نبی بتائے گا کہ تجھے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سائنس یہ تو بتا رہی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے، بالکل ختم ہونے والی ہے، سائنس کہہ رہی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ سائنس کہہ رہی ہے اوزون کا پردہ پھٹ گیا۔ اوزون جانتے، سن اور آفتاب اور دنیا کے بیچ میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ اس لیے بنایا ہے کہ اگر وہ پردہ نہ ہوتا تو سن کی گرمی سے یہ دنیا جل جاتی، تو اللہ نے ایک پردہ بنایا۔ اب سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ پھٹ گیا ہے، اس لیے دنیا میں گرمی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ یورپ اور ان ممالک میں جہاں برودت اور ٹھنڈک زیادہ تھی وہاں بھی گرمی ہونے لگی۔ تو یہ دنیا فنائیت کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں فنائیت کی طرف جا رہی ہے، لیکن فنا ہونے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، دوبارہ زندہ ہونے پر کیا ہوگا، یہ سائنس نہیں بتائے گی، یہ پروفیسر نہیں بتائے گا، یہ یونیورسٹی نہیں بتائے گی، یہ کالج نہیں بتائے گی، یہ محمد الرسول اللہ کا قرآن بتائے گا۔ سائنس دنیا بتا رہی ہے، آخرت کبھی نہیں بتائے گی۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہاری باڈی زمین سے آئی زمین میں جائے گی، اور تمہاری روح آسمان سے آئی ہے اوپر جائے گی، تو اس روح کی غذا ہے، جیسے باڈی کی غذا ہے کھانا پینا یہ سب، اسی طرح روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز، اللہ کا ذکر عبادت، اللہ کا ذکر اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ذکر اچھے اخلاق، اللہ کا ذکر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کا ذکر اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اللہ کا ذکر 24 گھنٹے دعاؤں کا اہتمام، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھو تاکہ روح کی غذا ملتی رہے۔ جیسے جسم کی غذا نہیں ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، روح کی غذا نہیں ملے گی تو روح بھی کمزور ہوگی اور اللہ کی نظروں میں گر جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے روح کی غذا کی جتنی جسم کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ روح کی غذا کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أحرص الناس على تلاوة القرآن وأكثرهم تدبرا لآياته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والعرفان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم وتمسكوا بكتابه تطمئن قلوبكم وتقر أعينكم. عباد الله، لقد أنقذ الله تعالى البشرية ببعثة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله على حين فترة من الرسل وترد من العقائد والأخلاق والأعمال، وجعل قوام رسالته القرآن الكريم، فكان فيه النور الذي انتشل العرب والعجم من ظلمات الأخلاق والأهواء والأعمال إلى نور الحق والعدل والخير والجمال.
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وإن المتأمل لهذا النور العظيم ليدرك الإدراك كله أنه إذا خالط قلب المؤمن استنارت أرجاؤه واطمأنت نفسه وسكنت روحه، فكانت الطمأنينة عنوانه والسكينة شعاره وسلامة النفس ديدنه. كيف لا وقد قال فيه منزله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن أعظم الذكر باتفاق المسلمين هو القرآن، فلا غرو أن تكون أعظم التمانينة في رحاب ومنتهى السكينة بين سوره وآيه. يا أمة القرآن، إن هذا القرآن يصنعكم صنعا بديعا ويهديكم لصالح الأعمال وأقومها وخيرها وأحسنها. وإن المسلم الحق لتظهر في حياته الخاصة والعامة آثار الطمأنينة بالقرآن، فإذا داهمته شبهة أو أحاطت به خطيئة لجأ إليه مرتويا من هداياته طالبا نور آياته، فكان فيه شفاء القلب من مزالق الشبهات ومهاوي الشهوات. وإذا أصابت العبد المؤمن مصيبة هرول مسرعا نحو القرآن، فإذا فيه اصبروا وصابروا، وفيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفيه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتقوا الله عباد الله، والجأوا إلى كتاب الله تفلحوا، وعيشوا مع آياته تسعدوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله الذي جعل في كتابه الطمأنينة وزرع في نفوس المقبلين على حفظه وتدبره أنس السكينة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير الفرحين بذكر الله وأعظم المطمئنين بكتاب الله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، إن لتحصيل الطمأنينة بالقرآن في حياة المسلمين طرقا كثيرة ووسائل وافرة، ومن أعظم أسباب تحصيل الطمأنينة بالقرآن العمل بما فيه من أوامر وزواجر ومواعظ وأخبار وقصص وأمثال، فإن القرآن إنما يحفظ ويتدبر للعمل به وتجسيده حيا في واقع الحياة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فمن عمل بالقرآن تتابعت عليه الرحمات وتوالت في حياته الخيرات. لمثل هذا فليعمل العاملون. ومن سبل الطمأنينة تعليم القرآن للأبناء وتربيتهم به وربطهم بتعاليمه وإرشاداته، فإنه يزرع في نفوسهم الصفاء والنقاء وطهارة القلب والنفس، فيجني المسلمون ثمار ذلك رشدا ورشادا. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا القرآن نصب أعينكم، فهو المعين الذي لا تنضب فوائده والبحر الذي لا تجف منابعه. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين
فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام واهد المسلمين إلى الحق واجمع كلمتهم على الخير واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقيموا استقيموا. Please make yourself and lie straight. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. ولا يغفر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. استغفر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر ونجنا من عذاب النار. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.